آپ پر سلامتی ہو۔ دوستو، دنیا میں کاروبار کوئی بھی ہو، کام کوئی بھی ہو، سارا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا۔ دنیا میں کوئی زمیندارا کرے، کوئی علم کا کاروبار کرے، کوئی ڈاکٹری کرے، کوئی انجینئرنگ کرے، دنیا میں کوئی بھی کچھ کرے، سارا معاملہ اس کے پیچھے اس کی نیت کا ہوتا۔ اگر نیت درست ہو جاتی ہے تو کام کوئی بھی برا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ صرف شعبے کو دیکھتے ہیں کہ یہ مقدس ہے، یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی صوفی مصنف بھی ہو، کوئی شاعر بھی ہو، بے شک کوئی دوسروں کا علم پڑھنے والا ہو، اپنا علم نہ بھی اس کے پاس ہو، نہ اپنی کتاب پہ کبھی غور کیا ہو، نہ اپنے اعمال نامے پہ کبھی غور کیا ہو، صرف دوسروں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہو، یقین جانو جب تک اس کی بھی نیت ٹھیک نہ ہوگی کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا۔ یعنی ہر شے کے پیچھے اس کی ایک نیت کار فرما ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ پیسے نہ لے، یا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا معاوضہ نہ کمائے، اس کا یہ مقصد نہیں۔ صرف اس کو فقط بزنس نہ بنائے، جو سودا طے کر لے وہ اس کو پورا پورا ادا کرے۔ ریٹ کی بارگیننگ ہوگی ہے، اب اس میں ہیرا پھیری نہ ہو کہ اس کو اگر کاروبار اب مجھے گاہک پھنس گیا ہے، اس کو ایسے کروں گا تو یہ مزید پیسے دے گا۔ یہ اپنے شعبے کے ساتھ بے ایمانی ہوتی ہے۔ شعبے اچھے برے نہیں ہوتے، نیت اچھی بری ہوتی ہے، اور نیت بھی ہر آدمی اپنی دیکھ سکتا ہے، دوسرے کی نہیں۔ پیسہ لے لینا کوئی بری بات نہیں، اگر اس کی ضرورت ہے، بچے ہیں، اس کے مطابق اس کو پیسہ تو کمائے گا تو زندگی کا نظام چلے گا، مگر اس کے پیچھے جو داؤ پیچ ہیں وہ نیت کو اچھا برا کرتے ہیں۔ تو دوسرے کی نیت کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان نہیں، نہ پتہ چلتا ہے۔ البتہ اس آدمی سے واسطہ پڑ جائے کسی طریقے سے، کوئی چوٹ لگے یا کسی بات سے اندازہ کر سکتے ہیں، ورنہ اندر کا معاملہ وہ رب کی ذات جانتی ہے، یا جس کی نیت ہوتی ہے وہ جانتی ہے۔ اگر ایسے کا کسی سے واسطہ پڑ جائے، کوئی حالات بن جائے، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یا کوئی تھوڑا بہت علم اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو دے دے تو اس کا ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انسان کی نیت کا ہیر پھیر ہے سارا۔ اچھے سے اچھا شعبہ میں بھی آدمی ہو، مگر اس کی نیت میں گڑبڑ ہے، تو وہ بھی برا ہے۔
مگر اچھے شعبے میں ہونے کے باوجود اگر وہ برا ہے مگر وہ شعبہ بدنام ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ڈبل برائی ملتی ہے کہ شعبے کا نام اچھا ہے مگر اس کو ڈبل برائی ملتی ہے، اس کے لیے کہ لوگوں کو اچھوں پر بھی اعتبار نہیں رہتا۔ ہونے کو چیزیں ہوتی ہیں، بعض کا چیزیں ایسی جب تک بیتے گی نہیں آپ کسی کو مقدس گائے سمجھ رہے ہیں، جب آپ کے ساتھ اس کی بیت ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے یہ کیسا شخص ہے۔ باقی ہم تو کسی کے سفید کپڑے دیکھ کے کسی کو صاف ستھرا سمجھ سکتے ہیں، کیا میرے بال سفید ہے، کیا میں دل کا بھی اتنا ہی سفید ہوں؟ یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو انسان کو یہ چیزیں اپنی اپنی دور کرنی چاہیے۔ پریکٹیکل سے بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر شعبے میں وہ علم کا شعبہ ہو، وہ انجینئرنگ کا شعبہ ہو، وہ ڈاکٹری کا شعبہ ہو، وہ دنیا میں مستری کا شعبہ ہو، انجینئرنگ کا شعبہ ہو، شعبوں کا فرق نہیں ہوتا، اس میں سے ہر طرح کی دنیا ہوتی ہے، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ بعض کا بہت بہت اچھی جگہ پہ ہم نے گناہ سنے کہ لوگوں نے گناہ کیے، پاکیزہ جگہ دے سننے میں آئی مگر وہاں گناہ ہوتے رہے۔ تو اس لیے جس کی سوچ بری ہے، لالچ والی ہے، طمع والی ہے، وہاں برائی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے پچھلے دنوں میرے ساتھ ہی ایک واقعہ ہوا، حالانکہ ہمارے فیملی میں بچوں میں بھی ڈاکٹر ہیں، بس جب کسی چیز کے راز کھلنے ہوتے ہیں تو وہ حالات بھی خود بخود بنتے جاتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ ایسے ہو سکتا۔ میرے معمولی سی داڑھ کے درد ہوئی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، کوئی ڈاکٹر وہاں ملا نہیں، کسی کا ٹائم نہیں تھا، کسی کے ہاں پارکنگ نہیں تھی۔ ہم نے اونچی دکان تو پھیکا پکوان سمجھ بن گیا ہمارے لیے کہ ہم نے سوچا یہ ایک بڑی دکان ہے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پارکنگ کی سہولت بھی ہے۔ وہاں گئے، جب خود کے ساتھ پریکٹیکل ہونا ہوتا ہے نا تو پھر خود بخود خود سے بھی غلطیاں ہو جاتی، وہ غلطیاں نہیں ہوتی، وہ سبق سکھانے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان خود کرتا ہے کہ خود بخود ہوتا جاتا ہے۔ وہاں ہم نے داڑھ کو کہہ دیا پھر درد ہے نکال دو، اس نے خود ہی کہا کہ شوگر ہو تو ہم نہیں نکالتے، مگر جب چیک کرنے لگا تو شوگر کی اپنی مشین خراب، مگر پھر بھی اس نے نکالنا شروع کر دیا۔ اب داڑھ نکالنے کا تو پتہ نہیں کتنا کا ریٹ ہوتا ہوگا، داڑھ نکالنے کا 1000 2000 4000 5000 روپے۔ مگر اس نے 2-3 دفعہ تو اس نے نہ کہیں، اس سے کہیں کہ داڑھ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں دوسرے ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، اب ریٹ ہوگا 15000 روپے۔ اب جو حالت ہوتی ہے اس وقت انسان کو، وہ تو اس کے درد کے انجیکشن سے یہ خیال، اللہ جانے اس وقت کی کون سے امتحان سے گزر رہا تھا، تو قبول کیا، ٹھیک ہے۔
پھر اس نے 1 گھنٹہ ہمیں اپنے پاس بٹھایا، پھر ڈاکٹر منگایا، پھر اس سے التجا کی کہ یار اب یہ سب کو اس نے کہہ دیا ہے کہ آپریشن ہوگا، ٹانکے لگیں گے، سٹیچنگ ہوگی، اس لیے 15,000 ہے۔ مگر جب وہ ڈاکٹر آیا، ہم نے اس سے کہا کہ آپ کوشش کر کے سٹیچنگ والے کام کے بغیر ہی نکال دے جو ہے۔ اس نے بغیر سٹیچنگ کے نکال دی، مگر ہم نے پھر بھی اسے 15,000 اس نے اپنا طے کیا ہوا لے لیا۔ اب داڑھ نکالنے کے کتنے ہوتے ہیں؟ 4، 5، 7 ہزار روپے ہوگا۔ صرف اس کو ڈبل کرنے کے لیے انسان کو کس طرح سے اذیت سے گزارتا ہے انسان۔ یہ ہر انسان کے اپنے پیچھے ایک نیت کا فارمولہ ہے۔ اگر اس کی مجبوری ہے تو ٹھیک، اگر اس نے خود حالات بنائے تو بہت برا کیا۔ اب محکمے کو کیا کریں گے کہ محکمہ اچھا ہے؟ انسان کے پیچھے سوچ اچھی بری ہوتی ہے، اس میں ساری دنیا غلط نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ فارمولے ایسے گزرے کہ آپریشن کو بچانے کے لیے ہم نے 3-4 گنا فیس زیادہ دینا پڑی کہ آپریشن سے انسان بچ جائے، ویسے کام ہو جائے، ویسے ڈلیوری ہو جائے۔ کیوں؟ ان کے لیے ویسے نارمل سے 5-10 ہزار ہوتا ہے، اگر آپریشن کے ساتھ ڈلیوری ہو گئی 40، 50، 60 ہزار، 70 ہزار ہوتا ہے۔ اب کسٹمر آیا ہوگا، وہ 40 ہزار اس کو بچ رہا ہے، اسے کس کے جسم سے کیا کرنا ہے؟ اس کا لاکھوں کا جسم ضائع ہو جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اپنے اندر لالچ طمع آ جاتی ہے تو اس میں شبہ کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ تو کسی کے کتابوں کا علم پڑھنے والا بھی ایسے جنت کے دلاسے دے دے گا، جبکہ خود جنت کو دیکھی نہیں ہوتی، خود خدا کو دیکھا نہیں ہوتا، نہ پہچان ہوتی ہے، مگر دوسروں کو دے رہا ہے نا۔ تو سارا کا سارا معاملہ انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ اگر اس کے درمیان بھی انسان کو یہ لالچ پیدا آ جائے کہ کوئی مجھ سے دعا کرا رہا ہے، کسی کے گھر میں کھانے ہے یا نہیں ہے، وہ مجھے دے دے، میں دعا کر دیتا ہوں۔ دیکھیے دوستو، سارا معاملہ انسان کے اندر کی نیت کا ہے۔ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس میں گزارا کرو، یہ گزرگاہ ہے، اس کے ساتھ نئی زندگی جڑی ہوئی ہے، اپنے رب کی طرف خیال کرو، تو اس کی بھی اپنی نیت ہے۔ اس لیے دوستو، کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی ملک پورا مقدس نہیں ہوتا۔ یہ تو پورے شہر کی ہم باتیں کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی پڑھانے والا ہے، کوئی پڑھنے والا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی علاج کرنے والا ہے، کسی کے پاس ہے کہ حکمت ہے، کوئی مریض ہے وہاں پہ، کوئی ڈلیوری کر رہا ہے، کسی کو ڈلیوری ہو رہی ہے۔ ساری دنیا ایک دوسرے کے پیچھے نظام ایک چل رہا ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ ساری کی ساری دنیا صحیح ہے، ساری کی ساری دنیا غلط ہے۔ اور دوسروں کا فیصلہ ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، خود اپنا فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ ایک نے چھوڑ دیا تو سمجھو ایک کا 70 گنا نے چھوڑ دیا۔ آپ یہ کو کہتے ہیں کہ دوسرے سبھی ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا۔
آپ ایسا بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ ساری دنیا نہ کرے، مجھے تو کرنا ہے۔ وہ تو ایک کا 70 گنا دیتا ہے نا۔ اگر آپ ایک ٹھیک ہو جائیں گے، 70 آپ کے ساتھ اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہ سارے کسی کام میں برے ہوتے ہیں، نہ سارے اچھے ہوتے ہیں۔ ہر انسان خود اچھا ہوتا ہے، خود برا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے بعض کا لوگوں کو سنا کر، سن کر مقدس گائے بنا دیا گیا ہے۔ یقیناً انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جائے، یہ بڑے سے بڑے شعبے والا بھی اتنا بڑا ظالم ہو جائے گا کہ اسے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی کے جسم سے اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کا اپنا لالچ اس کے اندر کی شیطانیت کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ اس کے سامنے انسان نہیں ہوتے، وہ کسی کے جذبات کو، نفسیات کو، کسی کی سوچ کو، کسی کے جذبات کو ایسے قتل کر سکتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لالچ، وحشت، دہشت جو بھی ہے، یہ کسی کی عزت کی فکر نہیں کرتی، نہ کسی کے جذبات کا خیال کرتی ہے، نہ کسی کی عمر کا خیال کرتی ہے۔ یہ جب انسان کے اندر بس جاتی ہے تو وہ خواہش کا پردہ اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دوسرا کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو مقصد ہے، چلو ہم تو بوڑھے لوگ، ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس کی دکان کا کرایہ زیادہ ہے، ممکن ہے اس لالچ میں کر دیا ہو، چلو کوئی بات نہیں۔ مگر ہر آدمی کے یہ حالات تو نہیں ہوتے، بلکہ ہم نے اپنی فیملی کے ڈاکٹر جو بن رہے ہیں، کچھ بنے ہوئے تعلق والے ہیں، ہم نے ان کو بھی بیٹھ کر یہ بتایا کہ یار ڈاکٹر ایک مقدس شعبہ ہے، آپ ایسا نہیں کرنا ہے۔ پیسے لے لو، آپ کی بھی ضرورت ہے، آپ کے بھی بچے ہیں، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی اپنے کام کے ساتھ پھر ہو جایا کرو۔ معاوضہ لینا برا نہیں، معاوضے کے بعد ارادے اچھے برے ہوتے ہیں، نیت اچھی بری ہوتی ہے۔ کب کو کہتے ہیں اپنے بچوں کو نہ پالو، کب کو کہتے ہیں کھانا نہ کھاؤ، مگر حالات کے مطابق کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ یہ انسان بھول جاتا ہے کہ آج مجھے دھوکے سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا، ایک دن اسے بھی دھوکہ کھانا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں نہ ہوگا تو وہاں تو ہوگا، وہاں تو نیتیں ساری ہم اپنی ہی کھول کر کتاب سامنے آ جانی ہے۔ جو میں سوچتا ہوں، جو میرے اندر کے عمل ہے، وہ کتاب میرے اندر بن رہی ہے، وہ پرنٹ ہو رہی ہے، وہی اعمال نامہ ہے میرا، جسے ہم سیانے لوگ کہتے ہیں اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا۔ پھر اس وقت دیکھ کر خود شرمندگی سے بار بار مریں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ وہ 4 دن کی زندگی تھی، مجھے صبر کر لیتا، میں کام پہ گزارا کر لیتا۔ اور دوستو یاد رکھنا، زندگی میں آپ اللہ کے خاص الخاص بندوں کی طرف دیکھیں تو انہوں نے خود ہی کو بلند کرنے کے کیسے طریقے بتلائے ہیں، مگر وہ نوبت یہاں تو نہیں آتی کہ درختوں کے پتے ابال کر کھانا پڑ جائیں۔ مگر پھر بھی اے انسان، اگر دوسروں کو دکھانا، دوسروں کو اپنا آپ منوانا چھوڑ دے تو یقین جانے بہت ہی کم پیسوں میں انسان کا گزارا ہو سکتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ 10 روپے کی پورے دن میں روٹی نہیں کھا سکتا، اور آج کل تو ویسے بھی ایک ایسا کپڑا چل رہا ہے، یا یہ جو کپڑے ہیں، کوئی واشن ویئر کپڑا لے لیں، یہ تو 10 سال پھٹنے کا نام نہیں لیتا۔ تو ہماری بے ضمیری، ہماری خودی کب مر رہی ہے؟ جب ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اپنا آپ منوانا چاہتے ہیں، اور ہم ظاہر سے ہی منوا سکتے ہیں جو اوپر کپڑے ہم ڈالتے ہیں۔ اندر تو سب کو پتا ہے کہ انسان اور جانور کا جسم ایک جیسا، وہ قدرت نے بنایا ہوا ہے،
जैसे जानवर के 9 सुराख का जिस्म है, अगर वो ना हो तो इंसान जानवर जिंदा नहीं रहेगा। इसी तरह इंसान भी है कि कुदरत की ज़ात ने इस मुजस्मे के ऐसे ऐसे मामलात बना दिए हैं कि इसकी ज़िंदगी के लिए इसको सांस भी लेना है, नाक भी बनाया है, दिमाग का नज़ला बहने के लिए नाक बनाया है, सांस लेने के लिए नाक बनाया है। ये बहुत ज़रूरी है। हम तो उल्टा नाक साफ करके दिखाते रहते हैं लोगों को कि देखो मेरा नाक, हालांकि कोई बनाया नहीं होता किसी ने। ये झूठ बोलते, सब फ्रॉड करते हैं कि मुझे देखो, मुझे मेरा बुत मानो। सब फ्रॉड है, झूठ है। तो सारे धोखे में नहीं आएंगे। हर कोई चाहता है मेरे बुत को अपने दिल में बसा लो, खुदा को निकालो, मेरा बुत बसा लो अपने दिल में, मुझे सजदा करो, दिन रात सुबह शाम याद करो। हर कोई चाह रहा है। दोस्तों, कभी ऐसा ना करो। और सियाना आदमी कोई भी, बेशक 5 पढ़ा ही हो, पढ़ा लिखा, सबको पता है कि ये जो मनवा रहा है, जो दिखा रहा है, इसका अपना कमाल इसमें कोई नहीं है। जिसने बनाया है मैं उसकी परस्तिश करूंगा, इस बुत की परस्तिश क्यों करूं? सबको पता है आंख कान किसके लिए बनाई गई, और हर किसी को पता है मुंह से निकला हुआ मवाद, आंख से निकला हुआ मवाद, कान से निकला हुआ मवाद जहरीला है। वो जहरीला मादा निकालने के लिए चीजें बनाई जाती है। वो चीजें कोई इस्तेमाल बाहर से हासिल करने के लिए कुछ बनाए जाते हैं। उसका ये मकसद नहीं कि इसको दिखाकर मनवाने के लिए बनाए गए। बाकी दोस्तों, दूसरों को ना देखे कोई मनवा रहा है या आपके दिल में बैठने की कोशिश कर रहा है, आप अपने दिल पर काबू रखें कि जे मेरा दिल किसी और का घर है। कोई जात है जिसने मेरा दिल बनाया है, यहां उसी का हक है। अलबत्ता जिस्म के साथ दुनिया को रख सकते हैं, क्योंकि जिस्मों की जरूरत है। एक दूसरे के जिस्म काम आए। बस दोस्तों, अपनी नीयतों को साफ रखो और जिंदगी में आने का मकसद समझो। जिस जिस्म दुनिया के साथ है, आपका रूह या दिल आपके रब के साथ होना चाहिए। यही कामयाबी का सफ़र बनेगा और इंशाअल्लाह आगे जाना आसान होगा। ये दुनिया में लालच तमा छोड़ दें। आखिर ये ज़िंदगी है, इसको गुजारा करते जाएं और ये गुजर जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, खुश रहें और दूसरों को माफ़ करते जाएं। बाज़ का चीज़ें आपको सिखाने के लिए होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरा बुरा ता क़यामत बुरा हो गया है। अगर किसी ने एक गलती की है, कल को वो तौबा तिल्ला कर सकता है, माफ़ी मांग सकता है, अपने रब की तरफ रजू हो सकता है। बुरा सारी ज़िंदगी बुरा नहीं रहता। इसीलिए अच्छा भी अगर तकब्बर कर ले तो ये भी सारी ज़िंदगी अच्छा नहीं रहता। किसी वक्त भी इसमें तकब्बर गुरूर आ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, आजिज़ी में रहें, अपने रब के हजूर झुके रहें। दुनिया के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, रब के हजूर ज़रूर झुके रहें। अल्लाह ताला झुकी हुई टहनियों को फल भी बहुत ज़्यादा लगा देता है। नामुमकिन कुछ नहीं, उसने पहचान देनी है, हर सूरत देनी है। जिसने जो ढूंढेगा सो पाएगा। अगर इंसान ने चाहत कर ली तो इसी दुनिया में मिलकर रहेगा जिसको चाहा था। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे।